السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تراشے 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تراشے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ پورے ویڈیو کو دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناظرین، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں جہاں ہر صحابی کے اپنے اپنے انداز و خصائص ہیں، وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے کافی خصائص کے ذریعے دنیا پر ایک بڑی نشان چھوڑی ہے۔ اگر آپ کی خصوصیات کی باتیں کی جائیں تو مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر کی ہدایت کے لیے دعائیں فرمائی تھی، ایک عمر ابن ہشام اور ایک عمر ابن خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے حق میں دعائیں قبول کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کا سلسلہ اگر جاری رہتا تو عمر نبی بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ طور پر ہجرت فرمایا تھا۔ سب سے پہلے امیر المومنین کا خطاب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فوجی نظام میں بڑا سدھار کیا تھا اور اصول و ضوابط بھی بنائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جو راتوں میں گشت لگا کر کے لوگوں کے احوال جاننے کی کوشش کرتے۔ آئیے اسی سلسلے کا ایک واقعہ سنا کر ہم آپ کو تڑپا دیں۔ ناظرین، ایک دن جب سورج ڈوبنے لگا، دین کے سارے اجالے اور رنگ برنگی مناظر رات کی تاریکی اور ظلمت میں مدفون ہوتے چلے گئے، چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانوں پر اور انسانیت کی ساری دنیا گہری نیند میں کھراٹے لینے لگے، تب مفکر قوم، حسن اخلاق کا پیکر، دین و شریعت کا علم بردار، جن کے نام سے شیطان کوسوں دور بھاگتا نظر آتا ہے، جن کے اصول و ضوابط کے سامنے اپنے اور اغیار دست بستہ کھڑے نظر آتے ہیں، جو انسان تو کیا ایک معمولی جانور کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ شخصیت، وہ ذات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جی ہاں ناظرین، تو جیسے ہی آدھی رات گزر گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تاکہ معلوم کریں کہ کہیں کوئی مخلوق خدا پریشان تو نہیں، کہیں کوئی انسان بے چین اور مصیبت زدہ تو نہیں۔ آپ امیر المومنین تھے، لیکن اپنے دور کے عظیم رہبر اور لیڈر بھی تھے۔ دینداری کو ایک طرف رکھ کر بھی اگر آج کے دور کے لیڈروں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ کیا جائے تو آسمان و زمین کا فرق نظر آئے گا۔ سب سے بڑا فرق تو یہی ہے کہ آج کا ایک لیڈر شاہی زندگی گزارتا ہے، رہن سہن، کھان پان نہایت اعلیٰ درجے کا، بسا اوقات انڈین کھانوں سے تسلی نہیں ہوتی تو بیرون ممالک سے اسپیشل فلائٹ کے ذریعے کھانوں کا نظم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آئس کریم تک بھی بیرون ممالک سے منگوا کر دسترخوان کو مزین کیا جاتا ہے۔ 10، 20، 50 بلکہ بسا اوقات اس سے بھی زائد خدام رات بھر جاگ کر لیڈر صاحب کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نیند خراب کرنے اور رعایا کی خیرت دینے کے لیے کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ رات کو نکلتے تو ناظرین، جیسے ہی آپ گشت کرتے ہوئے شہر کے کنارے پر پہنچے تو رات کی سناہٹ میں کہیں دور سے کچھ بچوں کی رونے کی آواز سنائی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم رکے اور سمت متعین کیا کہ یہ رونے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے، پھر رونے کی آواز کی طرف چل پڑے۔ آگے ایک جھوپڑی نظر آئی، اس جھوپڑی میں ایک عورت 2 اینٹ کے ایک معمولی چولہے پر ہانڈی میں کچھ پکا رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے ارد گرد زور زور سے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور تم اس ہانڈی میں کیا پکا رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جو میں ان بچوں کو دے سکوں، جھوٹی تسلی کے لیے میں نے پانی ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا رکھے ہیں تاکہ یہ بچے سمجھیں کہ ہمارے لیے کچھ تیار ہو رہا ہے، اور پھر اسی طرح
بچے آہش کر لیں گے، اونگنے لگیں گے اور بھوکے ہی سو جائیں گے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپنے لگے اور سوچنے لگے کہ یا اللہ، اگر یہ بچے روتے روتے بھوکے ہی سو گئے اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، یہ مر گئے، تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایسے میں امیر المومنین بننے سے آخر فائدہ ہی کیا ہے؟ بغیر کچھ بتائے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال آتے ہیں اور صدقات کے اناج کو گودام کھلواتے ہیں اور گودام سے صدقات اکٹھا کرتے ہیں۔ ایک بڑا تھیلی لیتے ہیں اور اس میں گھی، آٹا، کھجور، کپڑے، کچھ درہم و دنانیر یعنی روپے پیسے، زیتون کا تیل اور دیگر ضروری اشیاء کا ایک بڑا گٹھر بناتے ہیں۔ وہ اتنا وزنی بن جاتا ہے کہ خود سے وہ نہیں اٹھا سکے۔ نزدیک میں ہی آپ کا غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت اسلم سے کہا کہ یہ گٹھر اٹھاؤ اور میری پیٹھ پر رکھ دو۔ حضرت اسلم نے عرض کیا، حضور، یہ خادم حاضر ہے، میرے ہوتے آپ ایسے اور اس گٹھر کو اپنے پیٹ پر اٹھائیں گے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں، میں لے کر کے جاؤں گا۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی ضد کیا، لیکن حضرت عمر نہیں مانے اور تیز لہجے میں کہنے لگے کہ اسلم، اس سے بھی زیادہ وزنی ہمارے گناہوں کے گٹھر ہیں، بول تو قیامت کے دن ہمارے گناہوں کے گٹھر اٹھائے گا؟ اس پر حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور گٹھر اٹھا کر حضرت عمر کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں حضرت عمر کا گھر بھی دکھلا دیا تھا۔ حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن طبیعت میں اتنی زیادہ انکساری ہے، اتنی زیادہ عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو پاپی اور بہت بڑے گناہ گار سمجھ رہے ہیں۔ بہرکیف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گٹھر لے کر عورت کے گھر پہنچے، ساتھ میں پیچھے پیچھے حضرت اسلم بھی ہیں۔ آپ نے گٹھر اتارا اور چولہے پر خود ہی کھانا بنانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانا تیار ہوا اور روتے بلکتے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگے۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو آپ باہر جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت اسلم بھی بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے خادم سے کہا، اسلم چلو اب ہم چلتے ہیں۔ دونوں خادم و مخدوم منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ چلتے چلتے حضرت اسلم نے عرض کیا کہ حضور، جب ہم لوگ ضرورت مندوں کو اس کی ضرورت کی چیزیں دے چکے تھے تو ہماری ذمہ داری تو ختم ہو چکی تھی۔ چلیے مان لیتا ہوں کہ آپ نے کھانا پکایا اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا بھی دیا، اب تو ذمہ داری ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر کے وقت گزارنا یہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ یہ ٹائم پاس کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلم، ہر بات کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ بات یہ تھی کہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہ بچے رو رہے تھے، چیخ و چلا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو بچوں کو ہنستا دیکھ کر کے جاؤں۔ اسلم، میں نے بچوں کو کھانا کھا کر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا ہے، لہذا اب ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریب پروری، ہمدردی، درد مندی، اپنی خلاقت اور اپنے منصب کا صحیح استعمال۔ ناظرین، ہمیں بھی آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اب تک آپ نے ویڈیو کے نیچے لال رنگ میں لکھے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو ٹچ نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کے بٹن کو ٹچ کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ناظرین، پھر ہم حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔